السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر القطب الاعظم فی الدین وبعث له النبیین اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے نکاح کے تعلق سے چند باتیں پیش کی تھی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے کچھ بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین، کہ چار چیزیں یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت میں سے ہے۔ کیا کیا ہیں وہ؟ فرمایا التعطر، ایک تو ہے عطر لگانا، خوشبو لگانا، دوسرے ہے والحیا، حیا شرم، اور والسواک مسواک کرنا، اور ایک ہے والنکاح نکاح کرنا۔ یہ چار چیزیں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے شادیاں کی ہیں، بیوی بچے والے تھے، اور مذہب یعنی مذہب اسلام کے اندر یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اس چیز کو پسند کیا گیا ہے کہ آدمی نکاح کرے، شادی کرے، اور اس کے بیوی بچے ہوں، اور ان تمام کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے۔ اس چیز کو مذہب اسلام کے اندر پسند کیا گیا ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں سے کئی مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر رہبانیت کے طریقے کو پسند کیا گیا، یعنی انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر بس ایک کوٹھری میں جا کر کے، خلوت میں تنہائی میں جا کر کے بیٹھ جائے، اور وہاں جا کر صرف وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے اور بندگی کرتا رہے، اور دنیا والوں کو ڈال دے پس پشت، کسی کا کوئی حق ادا نہ کرے۔ دیگر مذاہب میں سے کئی مذہب کے اندر اس چیز کو پسند کیا گیا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، مذہب اسلام کے اندر جو رہبانیت کا طریقہ ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ رہبانیت مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ دیگر مذاہب کے اندر۔ تو اس چیز کو پسند کیا گیا کہ انسان کے بیوی بچے ہوں، اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، دوسرے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ
یہ بندہ اپنے خالق اور مالک کے حقوق بھی ادا کرے۔ اس چیز کو مذہب اسلام نے پسند کیا، اللہ نے اور رسول اللہ نے پسند کیا ہے۔ پھر نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطبہ ثابت ہے اس کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اور 3 آیتوں کے اندر ایک ہی بات کا 4 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ دوسری آیت پڑھیے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے مردوں کو عورتوں کو بڑی تعداد کے اندر پھیلا دیا۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھنا ثابت ہے۔ ان 3 آیتوں، تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں بھی تقوی کا حکم ہے، ڈر کا، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو۔ 3 آیتیں ہیں نکاح کے موقع پر جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت ہے۔ 3 آیتوں میں 4 مرتبہ ایک ہی بات کا حکم دیا گیا، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ کیوں بھائی؟ کیا قرآن کریم کے اندر نکاح کے تعلق سے دوسری آیتیں نہیں ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے تعلق سے کیا دیگر احادیث ثابت نہیں ہیں؟ پھر انہی کا سلیکشن کیوں کیا گیا؟ انہی 3 آیتوں کو سلیکٹ کیوں کیا گیا؟ بہت ساری آیتوں سے چھانٹ کر کے یہ 3 آیتیں جن کے اندر ایک ہی بات کا 4 مرتبہ حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ کیوں؟ اور پھر نکاح کے موقع پر ہی ان آیتوں کو پڑھنا ضروری قرار کیوں دیا گیا، سنت قرار کیوں دیا گیا؟ فرماتے ہیں حضرات علماء کرام، وجہ اس کی یہ ہے، ریزن اس کا یہ ہے، حکمت اس کے اندر یہ ہے، دلہے میاں کو خطاب کیا گیا، دلہے میاں کو۔ کیا؟ دولے میاں، ابھی تک تم لڑکے سمجھے جاتے تھے، ابھی تک تم نوجوان لڑکے سمجھے جاتے تھے، لیکن اب اس عمل کے بعد تمہیں آدمی اور مرد سمجھا جائے گا۔ لڑکی کے لیے ابھی تک تمہیں لڑکی سمجھا جاتا تھا، اب تمہیں مکمل خاتون اور عورت سمجھا جائے گا۔ اب تمہارے ساتھ دوسرے حقوق وابستہ ہو گئے، دوسرے لوگوں کے حقوق تمہارے ساتھ جڑ گئے۔ کوئی تمہاری ساس لگے گی، کوئی تمہاری نند لگے گی، کوئی تمہارا سسر لگے گا، کوئی تمہارا شوہر لگے گا، بہت سارے حقوق تمہارے ساتھ جڑ گئے، ان سے تمہارا کنیکشن جوڑ دیا گیا۔ اب تمہیں ان تمام کے تمام حقوق کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کے حقوق کو ادا بھی کرنا ہے، اور جب بہت سارے حقوق جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان بیلنس رکھنا، اعتدال قائم رکھنا، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہی انسان کو اس بات کا پابند بنا سکتا ہے کہ وہ تمام کے حقوق ادا کرے، اور ان حقوق کو بندہ جب ہی ادا کرے گا، ان حقوق کے درمیان اعتدال اور بیلنس کو اسی وقت قائم رکھے گا جب بندے کے دل کے اندر خوف ہوگا، تقوی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے پورے قرآن میں سے ان 3 آیتوں کو نکاح کے موقع پر پڑھنا
ثابت ہے، اور ان کو جو ہے ان کا سلیکشن کیا گیا، ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ نکاح کے موقع پر دلہے کو بھی سنا دو کہ جناب اب تک تم لڑکے سمجھے جاتے تھے، اب تم جو ہے مرد سمجھے جاؤ گے، اب تمہارے ساتھ کسی کی بچی کا رشتہ جڑ گیا ہے، اس کے حقوق تو تم نے قائم کرنا ہے۔ اس کو ڈرایا گیا کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اختیار کرنا۔ تو اس لیے 3 آیتیں نکاح کے موقع پر آپ حضرات نے سنی ہوں گی، جو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ جو ہے ان 3 آیتوں کو پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پڑھتے ہیں جو نکاح سے متعلق ہے۔ کون سی؟ النکاح من سنتی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میری سنت ہے، اور میری سنت نہیں، 4 من سنن المرسلین، یہ تمام انبیاء کی سنتیں ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ آپ سے کوئی چیز ثابت ہے تو پھر وہ آپ کے طریقے پر کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے لیے طریقہ ہم اپنے آپ گھڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، آپ کی جو سنت ہے، وہ آپ کے بتائے ہوئے اصول، ضابطے اور طریقے کے مطابق انسان ادا کرے گا، اس وقت نہ اس کے گھر میں برکت آئے گی جی، اس وقت نہ اس کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن کوئی طریقہ آپ سے ثابت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ اس کے اندر دنیاوی رسومات، خرافات اور جی بدعات اتنی داخل کر دو گے تو پھر نکاح کی برکت سے امت محروم اور اس کی جو ہے رحمتوں سے محروم ہو جائے گی۔ نکاح کو بہت آسان اور سستا بنایا ہے شریعت نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا۔ ایک کارگزاری آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا ہالینڈ، وہاں پر جو میرا سفر ہوا، اس شہر کی ایک مارکیٹ سے، بازار سے ہم لوگ گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، چنانچہ ہم نے محسوس کیا کہ پیچھے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا اور آوازیں لگاتا ہوا ہمیں آ رہا ہے۔ جب وہ ہمارے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا کہ مجھے دور سے آپ کو دیکھ کر ایسا محسوس دیا کہ آپ فلاں ملک سے آئے ہیں، قریبی ملک سے، کہ جی ہاں، کہ جی میں بھی اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب باہر کنٹری کے اندر، باہر ملک کے اندر کوئی آدمی پردیسی ہوتا ہے اور پھر اس سے اسی کنٹری کا اور اسی کے ملک کا باشندہ آ کر کے کوئی ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جیسا کہ دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کو کہا کہ جناب میں بھی اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ کہ جی آپ اس ملک میں کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ بھائی میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، کراچی کا نام لیا اس نے، اس شہر کا۔ کہا کہ میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ جی میں نے آپ کو جب دیکھا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ضرور میرے ملک سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے کہا کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہم 4-5 ساتھی تھے تو ہم نے عذر کیا کہ نہیں بھائی، ہمارا قیام اور طعام کا انتظام ہے اور ہمارے رہنے سہنے کا، ٹھہرنے کا فلاں جگہ انتظام ہے، تو ہم نہیں آ سکتے آپ کے یہاں پر۔ ایسا کریں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ ہمارے ساتھ آج رات کا کھانا کھائیں۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور ہم بار بار انکار کرتے رہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ انکار کیوں کر رہے ہیں ہمارے یہاں دعوت کھانے کی۔ کہا کہ جناب مجھے محسوس دے رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں، مجھے کھانا بنانے میں دقت پریشانی ہوگی، جی انتظام کرنے میں تکلیف ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہاں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، میری وائف ہے، میرے بچے ہیں اور میرا ایک سیٹ اپ ہے، میرا کاروبار ہے، یہاں پر مجھے کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ۔ کہا کہ ہاں بھائی ہم اس لیے انکار کر رہے تھے کہ ہمارے نوجوان یہاں پر اکیلے اور تنہا رہتے ہیں، ان کو انتظام کرنے میں دقت پریشانی پیش آئے گی، اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ کہا کہ جب معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے، تم بیوی بچے والے ہو، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو چنانچہ ہم لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس نوجوان کے گھر پہنچے۔ اب غور کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔
چنانچہ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو کہ ماشاءاللہ بہت وسعت والا گھر ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ چنانچہ ہم جا کر کے بیٹھے، انہوں نے پانی وغیرہ پلایا، اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو ملاقات کرانے کے لیے ہمارے پاس لے کر گئے۔ ایک بیٹے کو لایا، کہا کہ مولانا یہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ۔ کہا کہ دوسرے بیٹے کو لایا، کہا کہ یہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے الحمدللہ۔ تیسرے بچے کو لایا، کہا کہ یہ ابھی قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہا ہے۔ یہ گوروں کے ملک کی بات بتا رہا ہوں، دیکھو وہاں بھی انہوں نے ان کا کلچر نہیں لیا، بلکہ اپنا اسلام کا جو کلچر ہے، جو اپنی تہذیب ہے، انہوں نے ان کو وہاں برقرار رکھا۔ کہا کہ ہمیں ان کے رنگ میں نہیں رنگ جانا ہے، ان کے کلچر میں نہیں ڈھل جانا ہے، بلکہ ہمیں اپنا جو کلچر ہے مذہب اسلام کا اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد وہ بچیوں کو لے کر کے آیا اور کہا کہ یہ فلاں بچی میری ماشاءاللہ حفظ کر رہی ہے قرآن کریم، یہ بچی ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہی ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب اس نے اس طرح کی باتیں بتائی تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کی بچیوں کو دیکھ کر اور اولاد کو دیکھ کر کے اس کی بیوی، اس کی وائف جو ہے یہاں کی مقامی عورت ہے، یعنی اس نے یہاں پر اس ملک کے اندر شادی کی ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری بیوی یہاں کی مقامی عورت ہے؟ کہا کہ جی مولانا میری بیوی یہاں کی مقامی عورت ہے۔ اور کہنے لگا کہ مولانا یہاں پر نکاح اور شادی کرنا سب سے آسان ترین کام ہے، ہالینڈ کے اندر سب سے آسان ترین کام ہے، وہاں کی جو کرنسی ہے وہ گلڈر ہے۔ کہا کہ اگر کسی کے پاس 10 یا 12 تقریباً انہوں نے بتایا کہ اتنے گلڈر ہو تو وہ جو ہے شادی کر سکتا ہے، تقریباً میرے خیال سے ہمارے انڈیا کے جو 1000 روپے بن جائیں گے زیادہ سے زیادہ، یا کم و بیش اتنا ہی ہوگا۔ 1000 روپے کسی کے پاس ہے تو وہ یہاں پر شادی کر سکتا ہے۔ کہنے لگے ہم چونک گئے، ہمارے یہاں تو نکاح سب سے مشکل ترین مرحلہ، سب سے مشکل ترین کام ہے، اور یہاں پر گوروں کے ملک کے اندر سب سے آسان کام ہے نکاح۔ کہا کہ بھائی وہ کیسے؟ کہا کہ جناب اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ کسی کیفے کے اندر، کسی ریسٹورینٹ کے اندر چلے جائیے، وہاں پر خالی میز لے کر، کرسی لے کر کے آپ بیٹھ جائیے، آپ ابھی مکمل طریقے سے بیٹھ نہیں پائیں گے کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس لڑکیوں کی، خواتین کی لائن لگ جائے گی۔ آپ کو ان میں سے جو پسند ہو اس کو کافی کی، جوس کی یا کسی بھی چیز کی آپ آفر دیں اور اس کو دعوت دے، اپنے پاس ٹیبل پر بٹھا لے۔ کہتے ہیں ابھی آپ کا جوس کافی ختم نہیں ہو پائے گا کہ آپ کے شادی کے معاملات طے ہو جائیں گے۔ کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی آسان کام ہے یہاں پر جی، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگا مولانا بات اصل میں یہ ہے، یہاں پر ان لوگوں کی معاشرت بالکل خراب بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ جنگل کے درندوں اور جانوروں کو بھی اپنے ہم جنس جانوروں کے درمیان کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی عزت حاصل ہوگی، لیکن یہاں اس معاشرے کے اندر عورت کو وہ مقام بھی حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر بچی بالغ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، انسانی درندے اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے استعمال کر کے جو ہے ردی کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں کی عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر ہمیں کہیں تحفظ مل سکتا ہے، اگر ہماری کوئی صحیح معنی میں حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ایک مسلمان ہے۔ اس لیے یہاں کی عورتیں زیادہ تر اب مسلمانوں کی طرف راغب ہو رہی ہیں، مائل ہو رہی ہیں اور ان سے نکاح کر رہی ہیں باقاعدہ۔ کہا کہ جی میری وائف جب مجھ سے ملی تو ہم نے پہلی شرط یہ رکھی کہ اسلام قبول کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم آپ سے نکاح کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں۔ اس کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ میں نے اپنی وائف کو، اس کو قرآن کریم خود ہی پڑھایا ہے، اور اس نے کہا کہ میں قرآن کریم نہیں پڑھوں گی ناظرہ دیکھ کر کے، بلکہ میں قرآن کو حفظ کروں گی۔ اور آج ماشاءاللہ میری وائف حافظ قرآن ہے۔ کتنی بڑی چینجنگ اور کتنی بڑی تبدیلی اور کتنا بڑا انقلاب ہے۔ کہا کہ الحمدللہ جب سے وہ مسلمان ہوئی آج تک اس کی فرض نماز تو بہت دور کی بات ہے، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کتنی بڑی چینجنگ، کتنا بڑا انقلاب ہے۔ اور یہ اس ملک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں
جو گوروں کا ملک ہے، انگریزوں کا ملک ہے، وہاں پر مذہب اسلام کی تعلیم کی جو چھاپ پڑی ہے اور مذہب اسلام کی تعلیم کا جو اثر ان کے اوپر ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کو یہاں کی عورتوں کو لگ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے، ہماری حفاظت کر سکتا ہے اور ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مارکیٹوں کے اندر جانے نہیں دے گا اور ہمیں جاب نہیں کرنے دے گا، تو وہ ایک مسلمان ہے کہ خود جاب کرے گا، خود نوکری کرے گا، خود کام کرے گا، اور جو کما کر کے لائے گا وہ مہینے میں، ہفتے میں یا دن میں ہمارے ہاتھ پر لا کر کے رکھ دے گا۔ ہم اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ اور ماشاءاللہ دیکھو مولانا، میرا گھر جو ہے بالکل جنت کا نمونہ ہے، میری بچی حافظ قرآن، بچے حافظ قرآن ہے، میری بیوی ماشاءاللہ حافظ قرآن، اس کی فرض نماز تو بہت دور کی بات ہے، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں کون سکھاتا ہے؟ عورتوں کی عزت کرنا، بچوں کی قدر کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، یہ کون سکھاتا ہے؟ مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ اور آج اس نبی کی سنت کو جب ہم لوگ زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرے بھائی، میرے دوستوں اور میرے محترم مصلیان کرام، اس نبی کی سنت کا ہم کس طریقے سے جنازہ نکالتے ہوئے جاتے ہیں۔ جی، نکاح سے پہلے بھی شیطان کو خوش کرنا ہے، نکاح کے بعد بھی شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اور مولانا صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ نکاح کہ جب دعا کراتے ہیں تو دعا صحیح طریقے سے ختم نہیں ہو پاتی، وہ جو ڈیگ بجانے والا بیٹا ہوتا ہے وہ فوراً اس کا بٹن دبا دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ گانا بجانا شروع کر دیتا ہے۔ جی، تو ہم لوگوں کو ان چیزوں سے میرے بھائی توبہ کرنی پڑے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے نکاح، اپنے بچوں کی نکاح ہم شریعت سنت کے مطابق کریں گے، کرتے ہیں انشاءاللہ وعدہ، اس لیے کہ یہ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے، تو نبی سنت کے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دو موقع ایسے ہیں کہ شیطان وہاں پر اپنا داؤں لگانا، اپنا کام کرنا نہیں بولتا ہے۔ ایک تو خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ایک غم کا موقع ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا اور تمہارے انعامات کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نافرمانی پر اتارو ہو گئے، نافرمانی پر اڑ گئے اور مصر ہو گئے، تو فرمایا میرے عذاب سے بچانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ تو نکاح کے موقع پر خاص طور پر یہ گانا بجانا اور جو ہے یہ ڈی جے بجانا، اس سے تو ہم لوگ بالکل پکی سچی توبہ کر لیں بھائی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے اندر یوں ملتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو تبدیل کر دے گا، چینج کر دے گا، ان کو مسخ کر دے گا، اور کچھ کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا اور کچھ کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس امت کے لوگ بھی خنزیر اور بندر بنیں گے؟ کہا جی ہاں بنیں گے۔ کہ جی کیوں بنیں گے؟ کیا وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا آپ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا وہ حج عمرہ نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ عمرہ نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ اس طریقے کی سوالات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھے کہ کیا کیا یہ عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یحجون ویصلون، فرمایا حج بھی کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، جو ہے عمرہ بھی کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، سارے کام کرتے ہوں گے، لیکن خرابی کہاں ہوگی؟ فرمایا کہ گانے بجانے کے شوقین ہوں گے، اور گانے والی عورتیں ان کے سامنے گائیں گی اور ناچیں گی، اور یہ رات کو شراب کا جام چلا کر کے اسی طریقے سے سو جائیں گے، صبح کو جب اٹھیں گے کچھ خنزیروں کی شکل میں، کچھ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اس گانے بجانے کے عمل سے اور اس کام سے، اس گناہ سے ہم لوگ توبہ کر لیں، جتنی جلدی توبہ کر لیں ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بنی اسرائیل میں ایک گروہ تھا جو سمندر کے آس پاس رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہفتے کا ایک دن مقرر کر دیا کہ ہفتے والے دن تمہیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا اور باقی 6 دن تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے۔
6 دن تم شکار کرو، کام کرو، لیکن ہفتے کا دن وہ میری عبادت کے لیے اس دن شکار نہیں کرنا۔ اور ان کا جو گزر بسر تھا، ان کی جو تجارت تھی وہ مچھلیوں کے اوپر منحصر تھی، چنانچہ منع کر دیا گیا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر ہیلے حوالے شروع کر دیے، جی راستے نکالنے شروع کر دیے۔ جس طریقے سے آج سود کا معاملہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سود حرام ہے، جی تو لون لینا تو جائز ہے، تو بھائی اگر نام چینج کر لیا تو رہا تو وہ سود ہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے آخر زمانے میں جو شراب کا نام چینج کر کے پیئیں گے، اور شراب کے آج ایسے ایسے نام رکھ دیے گئے، لیکن وہ نام چینج ہونے سے اس کی حقیقت تو چینج نہیں ہو جائے گی، رہے گی تو وہ شراب ہی۔ کوئی وسکی کہہ رہا ہے، کوئی بیئر کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 جو ہے نام رکھ دیے گئے، تو رہے گی تو وہ شراب ہی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے آخر زمانے میں آئیں گے، شراب کا نام چینج کر کر اس کے اوپر لیبل لگا دیں گے کسی اور چیز کا اور اس کو استعمال کریں گے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کے اندر چینجنگ کی اور اس کے اندر ہیلے حوالے شروع کر دیے اور راستے نکالنے شروع کر دیے۔ ان کی گزر بسر مچھلیوں کے اوپر تھی، تو انہوں نے کیا کیا، دریا کے جو ہے پاس سے نالیاں بنائی، نالیاں کافی دور تک، اور وہاں پر جو ہے گڑھا کھود دیا۔ ہفتے کی شام انہوں نے یہ کام کیا، ہفتے کی رات میں۔ چنانچہ اب یہ ہفتے کے دن جو ہے شکار نہیں کھیلتے، بلکہ دریا کے اندر جو مچھلی آتی ہے وہ نالی کے ساتھ ساتھ آ کر کے جمع ہو جاتی ہے ادھر گڑھے کے اندر۔ یعنی اللہ کے حکم کے اندر انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی نا، ہیلا جو ہے تلاش کیا، ان لوگوں نے راستہ نکالنا چاہا کہ ہم چینج ہی کر دیں گے۔ چنانچہ اب جو ہے وہ مچھلی آتی نالیوں کے ساتھ گڑھے میں جمع ہو جاتی۔ اب یہ جو ہے ہفتے والے دن اس کو جو ہے بند کر دیا کرتے تھے دریا کے پاس سے، اب وہ مچھلی ادھر جمع ہو جاتی تھی۔ اب جیسے ہی ہفتے کا دن گزرتا یہ اس کو نکال لیا کرتے تھے وہاں سے، اور یوں کہتے تھے کہ بھائی ہم نے ہفتے کے دن شکار تھوڑی کیا، یہ مچھلیاں خود ہی چل کر کے آ رہی ہیں تو ہماری کیا غلطی ہے اس کے اندر۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ اب یہ 3 گروہ ہو گئے، 3 گروپ بن گئے ان میں۔ ایک تو وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، باز آ جاؤ۔ ایک گروہ وہ تھا بالکل سکوت اور خاموش، بالکل سائلنٹ، وہ کچھ نہیں بولتا تھا، نہ منع کرتا تھا اور نہ کرنے کے لیے کہا کرتا تھا۔ اب ایک گروپ یہ ہے جو شکار کھیل رہا ہے، اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ چنانچہ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے ان کی بستی اور اپنی بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی، رکاوٹ بنا لی کہ اگر اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب آئے تو ان کے اوپر آئے، ہم اس کی چپیٹ اور لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ چنانچہ گیٹ کھول لیے۔ اب دن میں تو ان کے ساتھ آپس میں اختلاط، آپس میں ملنا جلنا، اس لیے کہ سارے کے سارے ان کے رشتہ دار ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا، کوئی بھتیجا، کوئی بھائی، اس طریقے سے۔ اب دن میں تو ایک دوسرے سے ساتھ ملتے تھے، لیکن رات ہوتے ہی گیٹ بند کر لیا کرتے تھے کہ اگر رات میں اللہ کا عذاب آ گیا ہم اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ لوگ صبح کو بیدار ہوئے تو ان کو دوسری بستی والوں کی آوازیں سنائی نہیں دی، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی شور و غل نہیں، کسی کی رونے کی آواز نہیں، کسی کے ہنسنے کی آواز نہیں، نہ کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ان لوگوں نے گیٹ کھول کر کے ان کے گھروں کے اندر انٹری کی، اس لیے کہ تھے تو ان کے رشتہ دار ہی، انٹری کی، دیکھا کہ کچھ لوگ خنزیروں کی شکل میں اور کچھ لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے پہلے پارے کے اندر ان کا تذکرہ کیا سورہ بقرہ کے اندر، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہم نے کہا کہ بندر ذلیل بن جاؤ، اور چھٹے پارے کے اندر ہے مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کچھ کو ان میں سے بندر، کچھ کو خنزیر بنا دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی۔ جو اللہ کا حکم جس طریقے سے، اس کو اس طریقے سے مان لینا چاہیے انسان۔ تو نکاح یہ بہت مبارک عمل ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر ہم اپنی بیٹی کو اتنا جہیز، اتنا سامان دے دے کہ ہماری محلے کے اندر اور شہر کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر بڑی واہ واہ اور چرچا ہو جائے، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو ہماری تعریف نہ کرے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک بھی آدمی ایسا نہ رہے جو ہم سے خوش نہ ہو، جو ہماری
ترانے اور نغمے نہ پڑھ رہا ہو، جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں ایک اصول اور ضابطہ یاد کر لینا چاہیے کہ رب کی رضامندی ضروری ہے، سب کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ رب کی رضامندی ضروری ہے، سب کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے اگر ہمارا کوئی قریبی ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور اگر جو ہے سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب روٹھ رہا ہو تو سب کو ناراض کر کے اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ وہی ایسے ہی ایک رئیس باپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے جہیز میں اپنے طور سے اس نے کوئی ایسا سامان نہیں تھا جو نہ دیا ہو، اپنے وہم اور خیال کے مطابق اس نے سارا ہی سامان دے دیا۔ اب اس نے سوچا کہ اب تو تیری تعریفیں ہوں گی، اب تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تعریف نہ کرے تیری۔ اب اس نے جب وہ بارات جانے لگی، اتنا سامان تھا کہ ٹرک بلوائے گئے، وہ ٹرک میں جو ہے لوڈ کر کے ان کو روانہ کیا گیا بیٹی کی سسرال۔ چنانچہ اس رئیس باپ نے اپنی تعریف سننے کے لیے وہ جو ہے رخصتی سے پہلے ہی راستے میں جہاں سے بارات گزرتی وہاں پر جا کر کے وہ چھپ گیا کہ یہاں سے جب بارات گزرے گی تو میں سنوں گا، یہ میری تعریف کرتے ہوئے جائیں گے یہاں سے۔ چنانچہ وہ راستہ کچا تھا، اور جب ٹرک چلنے لگا وہ ایک جگہ پر اس کا ٹائر پھنس گیا۔ اب وہ پھنس گیا، وہ بڑی کوششیں کی اور جی بڑے گیئر ویئر لگائے انہوں نے، لیکن وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ باراتیوں نے کہا کہ بھائی سامان زیادہ ہے، ایک کام کرو پہلے سامان اتارو، تب یہ ٹرک کا جو پہیہ ہے یہ یہاں سے اس کے اندر سے نکلے گا۔ چنانچہ وہ سامان اتارا گیا لیکن وہ پھر بھی نہیں نکل رہا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، جہیز کے سامان میں سے ایک پھاوڑا تلاش کرو ذرا، وہ پھاوڑے کے ذریعے سے جب جو ہے مٹی کو ہموار کریں گے جب ٹائر نکلے گا۔ وہ پھاوڑا تلاش کیا گیا۔ بتاؤ پھاوڑا جہیز میں کون دیتا ہے بھائی؟ پھاوڑا کون دیتا ہے؟ یہ تو پہلے ہی بدشگونی ہو جائے گی، کہنے لگا یہ اپنے داماد کو مزدور بنانا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے پھاوڑا دے دیا اس نے۔ چنانچہ پھاوڑا تلاش کیا گیا، لیکن اب انہوں نے کہنا شروع کیا، بے دیکھے بڑے ایک پھاوڑا تو دیا نہیں، یہ جہیز نے اپنے گنگان کرنے کے لیے تعریف کرنے کے لیے کہہ رہا کہ اتنا سامان دے دیا، دیکھا بڑا رئیس بنتا ہے، ایک پھاوڑا تک تو دیا نہیں اس نے۔ تو بھائی اگر آپ یہ سوچتے ہیں یا میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی سب لوگ تعریف کرنے لگے تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے اس عمل میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو صحیح معنوں میں زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اس نکاح کے اندر بے برکتی آئے۔ ایک خاص طور پر بات یہ ہے کہ جن صاحب کی دولہے میاں کی جب شادی ہوتی ہے تو بھائی ان کے لیے خاص اور ضروری پیغام یہ ہے کہ بھائی وہ نماز کم سے کم اس دن تو، ویسے تو ساری نمازیں پڑھنی چاہیے لیکن وہ پہلی صف میں اس دن نماز ضرور ادا کرے، تاکہ سب کو لگ جائے ہاں بھائی فلاں بن فلاں ہے اور اس کا آج نکاح ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جس کا نکاح ہے وہ بیوٹی پارلر میں تشریف فرما ہے، جی وہ بیوٹی پارلر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ جلدی آ بھی گئے وہاں سے فارغ ہو کر کے، اب اس کے دوست اس کو مسجد کے باہر ہی روک رہے ہیں کہ بھائی ابھی مت جائیے ہو، پہلے نمازیوں کو نکل جانے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سجدے میں جاؤ گے تو کریم خراب ہو جائے گی، یہ کریم خراب ہو جائے گی، آپ کی ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا آپ کا۔ اور اسی طریقے سے جو کلف کا کپڑا پہنا ہوا ہے، سجدہ کرو گے رکوع کرو گے تو اس کے اندر سلوٹ آ جائے گی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں میرے بھائی جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس لیے کم سے کم جن کا نکاح ہوتا ہے اس دن کم سے کم جو ہے پہلی صف میں نماز ادا کرے، تاکہ ایک اعلان ہو جائے۔ اعلان کرنے کا بھی حکم ہے شریعت میں، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا خوب اعلان کرو، اور رخصتی جو ہے یہ پردے میں کرنی چاہیے۔ جی لڑکی سے اجازت لینے کے لیے وکیل کس کو بنایا جائے، ولی کس کو بنایا جائے، بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ ولی اور لڑکی کا وکیل غیر محرم کو بنا دیا جاتا ہے۔ اب وہ اتنی خواتین کے درمیان لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جا رہا ہے، بتائیے یہ کہاں کی جو ہے مناسب اور جائز اور درست بات ہے؟ اس لیے لڑکی کا وکیل اور لڑکی کا ولی وہ ہونا چاہیے جو اس کا محرم ہو۔ جی جیسے باپ ہے، سب سے پہلا حکم یہ ہے، اور ولی کا جو مقام حاصل ہے وہ باپ کو حاصل ہے، تو باپ جائے، چچا جائے، ماموں جائے، یہ سب کے سب وہ ہیں جو لڑکی کے محرم رشتہ دار ہیں۔ جی اب وہ جو ہے فلاں نے کزن کو بھیج دیا اور فلاں کو بھیج دیا، تو میرے بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس طریقے کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، اس طریقے کو بدلنا ہوگا۔
اب اتنی بد نظریاں ہو رہی ہیں جاتے ہوئے. تو اس لیے نکاح کے موقع پر لڑکی کا وکیل وہ ہو جو لڑکی کا محرم رشتہ دار ہو. باپ ہے سب سے پہلے تو اول درجہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے. پھر اس کے بعد باپ نہیں ہے تو دادا ہے. اسی طریقے سے پھر جو ہے الاقرب فالاقرب کا جو اصول اور قاعدہ ہے وہ جاری ہو جائے گا. تو بہرحال اس طریقے سے کرنے میں بد نظریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ بد نظری جو ہے یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ترکھا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. فرمایا کہ جس نے اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو جھکا لیا تو بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا، اس کی لذت، حلاوت، چاشنی، مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. اس لیے اللہ کے خوف سے اگر جو ہے غیر محرم جا رہی ہے تو اس کے جو ہے نظر نہ پڑنے پائے ہماری، بلکہ نظر جھک جانی چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، پہلی نظر تو معاف ہے، یعنی غیر ارادی طور پر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلی نظر اٹھا کر کے دیکھنا جان بوجھ کر یہ جائز ہے اور معاف ہے، بلکہ یہ وہ نظر ہے جو غیر ارادی، غیر اختیاری طور پر پڑ جائے. جیسے آپ چل رہے راستے میں، آپ کو جو ہے کسی چیز کی آواز سنائی دی، آپ نے جو ہے اپنی نظریں اٹھا لی، ارادہ نہیں تھا، لیکن سامنے سے کوئی غیر محرم جا رہی تھی، اچانک اس کے اوپر نظر پڑ گئی، لیکن اللہ کے خوف سے آپ نے فوراً جھکا لی، تو اب یہ معاف ہے. اب جان بوجھ کر کوئی آدمی کہے کہ ہاں بھائی مولانا صاحب نے جمعہ میں بتایا تھا کہ ایک نظر معاف ہے، تو بھائی یہ وہ والی نظر نہیں ہے، یہ تو غیر ارادی طور پر جو پڑ گئی، غیر اختیاری طور پر جو پڑ گئی وہ معاف ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ اے علی، پہلی نظر معاف ہے، اور دوسری نظر فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. فرمایا پہلی تیری ہوگی لیکن دوسری اگر اٹھے گی وہ شیطان کی ہوگی، وہ شیطان کی وجہ سے ہوگی. اس لیے کہ پہلی تو انسان غیر اختیاری طور سے، لیکن دوسری نظر جب اٹھے گی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ارادہ ہوگا، اس کے اندر نیت ہوگی، اور اس کے اندر آپ کا دخل ہوگا. اس لیے فرمایا دوسری کس کی ہے؟ تو میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. ہم اور آپ نے ان احادیث کے اوپر، ان آیتوں کے اوپر اتنا ریسرچ اور ان کو اتنا اسٹڈی نہیں کیا جتنا غیروں نے کیا ہے. اسی لیے جو ورلڈ بینک ہے، ورلڈ بینک IMF، جب وہ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو ان معاہدوں کے اندر باقاعدہ یہ شرائط شامل ہوتی ہیں کہ بھائی اس کے بدلے میں آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے بے حیائی والے، اپنی ٹی وی کے اندر ان کے پروگراموں کے اندر بے حیائی والے اور برہنہ تصویروں والے ایڈز چلائیں گے لڑکیوں کے. جی آپ مکس گیدرنگ کا جو نظام ہے وہ اپنے ملک کے اندر رائج کریں گے، کو ایجوکیشن سسٹم اپنے ملک کے اندر جو ہے رائج کریں گے، اور بے حیائی والے اشتہارات کو آپ پرموٹ کریں گے، یعنی ان کو آپ پھیلائیں گے، ان کو بڑھاوا دیں گے. اس طریقے کے معاہدات ہوتے ہیں. اس لیے کہ غیر جانتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ بد نظری کی بیماری اور وبا کو اور گناہ کو داخل کر دیا جائے، ان کا تقوی بھی چلا جائے گا، ان کا خوف بھی چلا جائے گا، ان کی للہیت ساری کی ساری چیزیں چلی جائیں گی، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی یہ جو شریعت کا حکم ہے نکاح، یہ سنت طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. اس کے اندر بولو ناچ گانا نہیں کرنا چاہیے. یا کرو گے بھائی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب ان کا ارادہ ہے آپ بولے انشاءاللہ یہ جو نکاح عمل ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے ہم اس کو شریعت اور سنت کے مطابق کریں گے. ایک مرتبہ زور سے بول دو ذرا انشاءاللہ. اب مجھے یقین ہو گیا انشاءاللہ کوئی بھی آدمی اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر ایسا نہیں بچا کہ جو اس کے خلاف کرے، اور اگر خلاف کرے گا تو بھائی دیکھ لینا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. اور مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی طریقے سے گالی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ سارے کے سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب کے سب منافق کی علامت ہوا کرتی ہے. یہ سب کے سب منافق کی علامت کہ وہ دھوکہ بھی دے گا، اور جو وعدہ کیا ہے وعدے کی خلاف ورزی بھی کرے گا، اور اسی طریقے سے وہ جھوٹ بھی بولے گا. لیکن مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کے موقع پر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطبہ ثابت ہے اس کے اندر 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں کے اندر
ایک ہی بات کو 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، 4 مرتبہ اس کو یاد دہانی کرائی گئی، اس کو یاد دلایا گیا کہ بھائی تقوی تقوی تقوی، اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو تقوی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کیا حکم ہے اس آیت کے اندر؟ اس آیت کے اندر یہ حکم ہے کہ تم میں سے جو بے نکاحی ہیں تو ان کا نکاح کرا دیا کرو، اور اگر کوئی یوں کہے کہ بھائی ابھی ہمارا حساب کتاب نہیں ہے، یا ابھی دلہے میاں جو ہے وہ ان کا 1 لاکھ روپے آمدن نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کی کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر زوجین، اگر وائف ہسبینڈ، میاں بیوی، اگر یہ تنگ دست ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے ان کو مالدار کر دے گا۔ یہ کس نے وعدہ کیا؟ اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو عفت و پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اس نکاح کے نتیجے میں، نکاح کے عمل کے ذریعے سے میں پاک دامن ہو جاؤں، میری نظر جو ہے وہ غلط نہ اٹھے، میری نظر غلط چیز پر نہ پڑے۔ اس طرح کی نیت کے ساتھ، اس طرح کے ارادے کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، اور جو ہے عفیف بن کر پاک دامنی کی نیت کے ساتھ جو آدمی نکاح کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے اوپر اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ اللہ نے واجب کر لیا، لازم کر لیا اپنے اوپر کہ اس کی تو میں مدد ضرور کروں گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ منگنی اور شادی کے درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے، جو دورانیہ ہوتا ہے، یہ بلا وجہ لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ میری بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کے اوپر کوئی اپنی بات تھوپ نہیں رہا ہوں، یہ تو میں ایک مشورے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نہیں جی آپ کی بات غلط ہے، ٹھیک ہے جی میں ایگری کروں گا۔ تو منگنی اور شادی کے درمیان کا جو وقفہ، جو دورانیہ ہوتا ہے، اس کو بلا وجہ، بلا ضرورت لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ 2 خرابی ہوتی ہے۔ پہلی خرابی کیا ہے؟ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ جو دورانیہ لمبا ہوتا ہے تو اس کے درمیان پھر آپ کے کچھ ساتھی بھی ہوتے ہیں۔ ساتھی کا مطلب کچھ حاسدین ہوتے ہیں جی، جو فتنہ انگیزی میں ماہر ہوتے ہیں، وہ ادھر کی لگا کر کے پھر جو آپسی جو رشتہ ہوتا ہے اس کو ختم کرا دیتے ہیں کہ جی فلاں نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا، اور اس نے جو ہے آپ کے لڑکے کے لیے فلاں چیز نہیں دی، اس نے گھڑی نہیں دی، اس نے چین نہیں دی۔ اس طریقے کے جو حاسدین، فتنہ انگیزی میں ماہر لوگ ہوتے ہیں نا، اس منگنی کو پھر وہ جو ہے آپس میں نفرت پیدا کر کے ختم کرا دیتے ہیں۔ ایک خرابی تو یہ۔ دوسری خرابی یہ کہ اس دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں ہوتا ہوگا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نکاح سے پہلے ہی لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، اور بعض جگہ تو یہ ہے کہ آپس میں جو گھومنے پھرنے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اب شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نکاح کی اسٹارٹنگ حرام کام سے، حرام بات سے ہوگی تو اس نکاح کے اندر برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ 2 خرابی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلا وجہ لمبا کرو گے تو پھر وہ آپس میں جو حاسدین کا ٹولہ ہوتا ہے، فتنہ انگیزی میں ماہر لوگ ہوتے ہیں، وہ نکاح اس رشتے کو ختم ہی کرا دیتے ہیں، اور ہمیشہ کی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں 2 خاندانوں کے درمیان۔ اور ایک یہ ہے کہ بھائی آپس میں جو ہے پھر وہ ریلیشن میں آ جاتے ہیں اور بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ بھائی ابھی منگنی ہوئی ہے، رشتہ ہوا ہے، نکاح سے پہلے بات چیت حرام ہے، بات چیت کرنا جائز نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے تو بالکل ایسے ہیں جیسے اجنبی، رشتے کی وجہ سے کوئی ان کا خاص ریلیشن قائم نہیں ہو جاتا جی، خاص رشتہ نہیں بن جاتا، بلکہ اجنبی غیر محرم کی طرح جیسے پہلے تھے ایسے ہی اب ہے۔ منگنی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس وجہ سے یہ 2 کام ہمیں کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب برکتیں نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے۔